اب ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اور آج کی گفتگو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جس کی نسبت سے آج کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر نیو 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو ایسا جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے، ایسا سلام بھیجو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الصلاح کہتے ہیں دعا کرنے کو اور رحمت بھیجنے کو، اور السلام کہتے ہیں سلامتی بھیجنے کو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے کانٹیکسٹ میں اہل سنت کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں قرآن کے پہلے 300 سال میں، امام محمد بن جریر بن یزید الطبری المتوفى 310 ہجری، انہی کی وہ تفسیر ہے تفسیر طبری، جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کاپی کیا ہے حافظ ابن کثیر نے بھی۔ پہلی تفسیر قرآن کی یہ ہے۔ انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ درود کا جو یہ حکم آیا اس سے مراد کیا ہے، لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں کم از کم 3 طرق ہیں اس کے، اور مسلم میں بھی 3 طرق ہیں۔ بخاری میں 4797، 6357، 3370، اور صحیح مسلم میں 908 سے لے کر 910 تک۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ تابعی رحمہ اللہ المتوفى 83 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے سیدنا کعب ابن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے کہا کہ اے عبد الرحمن، کیا میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حاصل کیا؟ الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ضرور دیجئے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے۔ وہ کیا سکھایا وہ آگے آ جائے گا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشہد نماز والا صحابہ اکرام کو قرآن کی طرح سکھایا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، وہ آگے آ بھی جائے گی۔ تو انہوں نے اشارہ کیا آپ نے سلام پڑھنا تو ہمیں سکھا دیا ہے، ہم اپنی نماز میں اس طریقے سے سلام پڑھتے ہیں، اب بتائیے درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ وہ درود ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ نماز کے اندر دونوں یہی درود پڑھتے ہیں۔ اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی جتنے بھی ہیں، اور اہل تشیع بھی، چاہے ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں،
چاہے وہ زیدیہ ہوں، اثنا عشری ہوں، سب کے سب یہی درود پڑھتے ہیں نماز میں، درود ابراہیمی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، صحیح بخاری میں 3369 اور صحیح مسلم میں 911۔ سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں درود بھی ذرا تعلیم فرمائے، اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، لیکن تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اس میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا ذکر پہلے کیا اور اپنی اولاد کا ذکر بعد میں کیا، اور اسی کا ترک جو صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 907 نمبر حدیث، وہ بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے کہ جب اس صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمیں یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کیوں ہوتے تھے؟ آپ پہ وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، تو کافی دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فی العالمین، لہذا یہ جتنے بھی درود ہیں زیادہ تر یہ درود ابراہیمی کے ہی ورژن ہیں۔ اس حوالے سے دارالسلام والوں نے ایک اذکار کارڈ درود کا چھاپا ہے، اس میں انہوں نے یہ سارے درود جو ہیں مختلف کلر سکیمز کے ساتھ لکھ دیے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیمی سکھایا گیا۔ لیکن بھائیو اب چند کڑوی باتیں، کیونکہ ہماری مجلس میں کڑوی باتیں تو ضرور ہوں گی۔ یہ ہے درود ابراہیمی جس کی فضیلتیں آپ نے سنی، لیکن افسوس کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے دل میں اس درود کا بغض ہے۔ چنانچہ دور حاضر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، ان کی مشہور ترین کتاب جاء الحق کے مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جو یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات، وہاں پہ وہ رہتے تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تفسیر نعیمی لکھی اپنی زندگی میں، لیکن مکمل نہیں کر سکے۔ ان کے بیٹے نے پھر وہ تفسیر مکمل کی، ان کا بیٹا ہے مفتی اقتدار احمد خان نعیمی۔ تفسیر نعیمی کتب خانہ گجرات سے چھپی ہوئی، میں نے خود نہیں اپنے گھر میں چھاپی۔ پارہ نمبر 16 کی تفسیر، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 100، سورۃ الکہف کی جو ہے وہ تفسیر میں پیج نمبر 110 پہ وہ یہ عبارت انہوں نے لکھی، تفسیر کر رہے ہیں یہ، وہ آپ سنیں ورڈ بائی ورڈ، میں وہ الفاظ ان کے پڑھ کے سناتا ہوں کہ عوام کو وہ کیا سبق سکھا رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور پھر اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی دے رہے ہیں، انشاءاللہ میں آج اس ٹیکنیکل ریزن کا بھی محاسبہ کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے، اور بھائی سلام تو پہلے سکھا دیا، السلام علیکم ایھا النبی، حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جیسا کہ درود شریف یہ الحمدللہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں درود کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے۔ وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ درود ابراہیمی نماز میں تو درست ہے کہ تشہد میں سلام پڑھ لیا گیا، آگے اصلی ریزن انہوں نے آخر میں کھولی ہے۔ وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، اب یہ پتہ نہیں کون سے وہابی اور دیوبندی ہیں جو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھتے، مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی شیعہ۔ وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، اس لیے درود ابراہیمی پر زور دیتے ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیر بھی اب درود ابراہیمی پر زور دینے لگے ہیں۔
यानी जिस पीर को थोड़ी बहुत समझ आ गई है ना, वो जाहिल हो गया इनके नजदीक। जिसे किताब और सुन्नत की समझ आ गई वो उनके नजदीक जाहिल हो गया। ये इनका क्राइटेरिया है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। भाइयों, मैं सिर्फ इनके घर की तस्वीर पेश करता हूं इसके कॉन्टेक्स्ट में इल्जामी जवाब के तौर पर, फिर मैं इंशाल्लाह इसको बाद में ब्रीफ भी करूंगा लेक्चर में आगे चल के, कि फिका हनफी का ये एग्रीड अपॉन मसला है। फतावा आलमगीरी खोल लें, बहार शरीयत खोल लें, बहिश्ती जेवर खोल लें, हदाया खोल लें, फिका हनफी का ये पेट मसला है कि नमाज में दुरूद पढ़ना ये वाजिब नहीं, सुन्नत है। अगर कोई जानबूझ के भी छोड़ दे तो उसकी नमाज दुरुस्त है। लिहाजा ये इनकी पूरी की पूरी तफसीरी फारिग है। ये तो नमाज में पढ़ने के उसको वाजिब ही नहीं समझते। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर फिका हनफी का ये भी पेट मसला है, अगर कोई शख्स 4 रकत वाली नमाज में, फर्ज नमाज में दूसरी रकत में भूल कर भी दुरूद पढ़ ले तो उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, यानी दुरूद पढ़ने वाले को सजा दी जाएगी। हालांकि ये सुन्नत है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुनन निसाई में भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफली नमाजों के अंदर दूसरी रकत में जो है वो दुरूद शरीफ भी साथ मिलाया करते थे। तो कहते हैं ये जानबूझ के मिला लिया तो जो है वो भूल कर मिलाया तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। ये सुन्नत मौकिदा में नहीं मिलाते हैं, सिर्फ गैर मौकिदा में मिलाते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलकन नफिल में साबित है। इसमें मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, मसला नंबर 92, सजदा साहब के 5 तरीके और सही अहकाम मसाइल। जिसे शौक हो 1 घंटे की गुफ्तगू देख सकता है। और तीसरा मसला इनका यह है कि अगर कोई शख्स, फिर ये वकालत करते हैं जी वो चूंकि भूल कर दुरूद पढ़ा ना इसलिए हम कहते हैं सजा दें, लेकिन ये मसला नहीं है। वो कहते हैं अगर कोई जानबूझकर दुरूद पढ़ ले तो उसकी नमाज मकरूए तहरीमी वाजिबुल इयादा है, उसकी नमाज दोबारा पढ़नी होगी, क्योंकि उसने एक ऐसा अमल किया है जिससे सजदा साहब वाजिब होता है और जानबूझकर किया है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये है इनकी दुरूद शरीफ से मोहब्बत। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद का बूस था तो अल्लाह ताला ने कैसी फिट की है आयत। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 क्या है? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। और आपको पता है आयत नंबर 57 क्या है? अगली आयत वो इन्हीं के बारे में है। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उन पर लानत है अल्लाह की, और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने जलीलो ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। इसी निस्बत से मसला 57 भी मेरा रिकॉर्ड है, बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। और एक और लेक्चर है मसला नंबर 71B, इंडिया और पाकिस्तान के उलमा और बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, जो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हजारों लोगों की हदायत का सबब वो लेक्चर बना। उसमें मैंने ये सारी गुस्ताखियां इनकी खोल कर बयान की हैं। भाइयों, मुफ्ती साहब का एतराज सलाम के बगैर दुरूद पढ़ना, इसको इंशाल्लाह मैं बाद में एड्रेस करूंगा अपने लेक्चर के दौरान। यहां पर दुरूद शरीफ के हवाले से एक बात नोट कर लें कि इस वक्त मार्केट में कई एक किताबें दुरूद शरीफ के हवाले से मिल जाती हैं, लेकिन तकरीबन सब के सब ही गैर मुस्तनिद और बेअसल रवायात पर मुश्तमिल हैं और किस्से कहानियों और ख्वाबों पर मुश्तमिल हैं। मिसाल के तौर पर इमाम सखावी की किताब अल कौलुल मदी, इमाम जुर्जी की किताब दलाइलुल खैरात, शेख जिक्रिया साहब की फजाइल अमाल में चैप्टर फजाइल दुरूद, इलियास कादरी साहब की किताब फिजान सुन्नत में फजाइल दुरूद वाला चैप्टर, मुफ्ती अमीन साहब की किताब आब कौसर, इमाम इब्ने क़य्यिम की किताब जो इमाम इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, जलाउल अफहाम, और यूसुफ नबहानी साहब की किताब सादतुद दारैन। ये सब की सब किताबें ऐसी किताबें हैं जिनमें जाली बातें भी लिखी हुई हैं और ठीक बातें भी लिखी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर किस्सा कहानी और बेअसल रवायात हैं। उन अहादीस की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह अजमाइन ने बड़ी मेहनत करके अहादीस की किताबों में अलग से पूरे पूरे चैप्टर्स फजाइल दुरूद सलाम पर बांधे, और वो सब के सब अगर इकट्ठे चाहिए हो तो मिशकातुल मसाबी में दुरूद सलाम वाला आप चैप्टर पढ़ लें, उसमें आपको सारी अहादीस तकरीबन 13 किताबों से मिल जाएंगी। लेकिन इस हवाले से जो सबसे बड़ी खिदमत इस उम्मत में जिस शख्स ने की है और जिसको पजीराई हासिल हुई और वो पहले 300 साल में लिखी गई किताब है,
امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں وہ محدث امام اسماعیل بن اسحاق القاضی، جو جسٹس کے عہدے پر بھی فائز تھے، المتوفا 282 ہجری، یعنی پہلے 300 سال میں ہی آتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی آج سے 1200 سال پہلے۔ اس کتاب کا نام ہے فضل الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل۔ یہ کتاب جو ہے وہ محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی نے پوری تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اس کو پرنٹ کروایا تھا، سافٹ ویئرز میں بھی موجود ہے، لیکن اردو میں یہ کتاب نہیں آئی ہوئی تھی۔ اور الحمدللہ میری پرسنل ریکویسٹ کے اوپر، جو ویڈیو میں میری ریکویسٹ ریکارڈ ہے، دور حاضر کے بہت بڑے محدث اور بعض حوالے سے شیخ البانی سے بھی زیادہ علم حدیث کے ماہر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں نیک اعمال کا اجر عطا فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر الحمدللہ، یہ میرے لیے بھی ثواب جاریہ ہے، اور پھر اس کی پروف ریڈنگ بھی انہوں نے مجھ سے کروائی، اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا جو یہ چھپ چکی ہے، فضائل درود و سلام کے نام سے یہ کتاب۔ میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دروشی پہ کتاب لکھیں، ہونا چاہیے، وہ کوئی نہیں ملا جی، یا فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تقریر البانی نہیں، صاحب چھوٹی سی یہ کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، 107 حدیث ہیں اس میں۔ ہاں جی، اچھا، آثار بھی ہیں، صحیح ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس پہ انہوں نے تحکیم بھی کر دی، صحیح اور ضعیف کا فرق بھی، اور اس کی تخریج بھی کر دی کہ یہ اس میں جو احادیث آئیں وہ اور کن کن کتابوں میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے فوائد بھی ساتھ لکھے، بڑی محنت کی۔ اس کا پی ڈی ایف میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے مجھ سے اس کا پی ڈی ایف منگوایا جا سکتا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے فضائل درود و سلام، اور مکتبہ اسلامیہ والوں نے شائع کی ہے، بڑی اچھی پرنٹنگ ہے، بڑی خوبصورت پرنٹنگ میں انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، بالکل دارالسلام کے سٹینڈرڈ کے مطابق الحمدللہ۔ اس کتاب میں 107 احادیث 107 احادیث اور آثار موجود ہیں، اور یہ درود شریف پہ سب سے اتھینٹک کتاب ہے، چونکہ پہلے 300 سال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے الحمدللہ۔ اور چونکہ ویب سائٹ کا ذکر ہوا ہے تو میں ضمناً ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ آج کل ہماری ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com وہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں اپ ڈیٹ ہو جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کی جو سجیشنز ہوں وہ ضرور دیں انشاءاللہ۔ ہماری اس ویب سائٹ پہ اب میں احادیث کی تمام کتابیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اور عربی میں بھی انشاءاللہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مین کتابیں جو ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد، سنن دارمی، مشکات المصابیح، یہ تمام انشاءاللہ کتابیں عنقریب اویلیبل ہوں گی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس کے مطابق پوری دنیا میں اب کتب شائع ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کتاب انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی کتابیں میرے پاس پی ڈی ایف میں ہیں انشاءاللہ ان کو ڈال دیا جائے گا۔ بھائیو، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ درود شریف کے فضائل پہ جتنی احادیث مختلف احادیث کی بکس میں تھیں وہ سب کی سب تقریباً اس کتاب میں ایک جگہ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور انہوں نے اپنی سند سے لکھا ہے، کسی محدث سے نقل نہیں کیا امام بخاری یا امام مسلم سے، یہ ان کے لیول کے محدث ہیں، انہوں نے اپنی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے، کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں یہ۔ امام بخاری 256 میں فوت ہوئے، امام مسلم 261 میں، اور یہ 282 میں فوت ہوئے، بالکل ان کا زمانہ بنتا ہے ان کا امام اسماعیل رحمہ اللہ تعالی کا۔ تو اس میں بھی صحیح اور ضعیف روایتیں دونوں طرح کی موجود ہیں، لیکن اس میں الحمدللہ تحکیم ہو چکی ہے اصول محدثین پر۔ تو اسی کتاب کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی درود و سلام سے متعلق 5 سب ٹاپکس ڈسکس کروں گا۔ ٹاپک نمبر 1 درود و سلام کے فضائل، ٹاپک نمبر 2 درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں، ٹاپک نمبر 3 درود پڑھنے کے 8 مواقع کون سے ہیں سنت، جن 8 موقعوں پر درود پڑھنا ہوگا، اور ٹاپک نمبر 4 بڑا امپورٹنٹ، درود شریف کے 5 سنت سیغے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور ٹاپک نمبر 5 درود شریف روزانہ کم از کم کتنی تعداد میں پڑھا جائے۔ انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کروں گا۔ اس حوالے سے 20 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی، اور یہ بھی 10-10 کی ڈویژن کے ساتھ ہے۔ پہلی 10 احادیث جو ہے فضائل پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد 10 والی جو
अहादीस हैं उसमें इंशाअल्लाह सही अहकाम व मसाइल भी मैं साथ साथ छोटे छोटे बयान करता चला जाऊंगा। और ये सारी अहादीस मैंने एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ लिखी हैं, अलल टप एट रैंडम नहीं है, ताकि बात समझ आए और ये पूरी जो मुकदमा समझ आए और दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक हमारे दिल में पैदा हो। और इंशाअल्लाह आज जब आप उठेंगे तो वाकई आप ये नियत करके उठेंगे कि इतनी तादाद में तो रोजाना दुरूद व सलाम इंशाअल्लाह हमने जरूर पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। और ये बात भी याद रखें कि दुरूद व सलाम जो है ये दरअसल अल्लाह की इबादत है, क्योंकि ये अद्दुआ है, दुआ है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में। और सही हदीस है जामिया तिरमिज़ी में, सुनन निसाई में, सुनन इब्न माजा में, सुनन नबी दाऊद में, सुनन अरबा, चारों किताबों में यह हदीस सही सनद के साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुआहु हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल मुमिन की आयत तिलावत की, उदउनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग मैं दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, यानी मुझसे दुआ नहीं मांगते, मैं उन अनकरीब जलीलो ख्वार करके उन्हें दोज़ख में दाखिल करूंगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये दुरूद भी चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ है, इसलिए ये अल्लाह की इबादत है। और ये देखें हम अल्लाह ही से कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह आप भेजिए दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलाद पर। तो हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, फरिश्तों से नहीं करेंगे फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि खादिम तुम्हारा सईदार है, नहीं। फरिश्तों को पुकारना भी उसी तरीके से शिरक है जिस तरह किसी और हस्ती को गायब में पुकारना शिरक है। और ये बात याद रखें, शिरक इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा हसास मामला है शिरक का। भाइयों ये झगड़ा नहीं है कि सैयदुना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इख्तियार है या नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को इख्तियार है या नहीं। इन सब को इख्तियार हो तब भी गायब में मदद के लिए मौला अली को पुकारना या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारना ये दुआ है, और दुआ इबादत की किस्म है, और ये खालिसतन शिरक है। इसको मिसाल से समझें, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। तो हम क्या ये कह सकते हैं फरिश्तों बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है? नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे, इस पे मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू है, 1 घंटा और 38 मिनट की। मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। और उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। तो ये ज़िम्नन मैंने ये बात अर्ज कर दी कि दुआ अल्लाह ही से होगी, और ये दुरूद भी दुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दुआ है कि ये इस पे भी इजमा है कि ये अफजल तरीन नफली इबादतों में से एक इबादत है। लिहाजा एक दफा दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहली हदीस अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की बुक से, सही मुस्लिम से, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 912 नंबर, और ये फद्रुस सलातु अलन नबी में 8 नंबर पे ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1 मर्तबा दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलाम का जिक्र साथ नहीं किया, सिर्फ दुरूद। आर यू टीचिंग योर प्रॉफिट कि जी सलाम के बगैर दुरूद पढ़ा तो नाकिस होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि दुरूद पढ़ा? और ये मेरा चैलेंज है, 99% अहादीस सिर्फ दुरूद से रिलेटेड है, 1% अहादीस में सलाम का जिक्र आया है। दुरूद और सलाम इंटरचेंजेबल अल्फाज है। दूसरी हदीस सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1296, और फदलुस सलाह में यह हदीस नंबर है 2 कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुशी की हालत में अपने घर से तशरीफ लाए और फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी अभी मेरे पास आए थे और उन्होंने अर्ज की कि आपका रब ये फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि आपका जो भी उम्मती आप पर 1 मर्तबा दुरूद पढ़े मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, और जो आपका उम्मती आप पर 1 दफा सलाम पढ़े मैं उस पर 10 दफा सलामती नाजिल फरमाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
तीसरी हदीस भी सुनन निसाई में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1298, और फदलुस सलाह में यह हदीस है 12 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह माफ कर देगा और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फजीलत देखें कितनी बड़ी है। चौथी हदीस जामिया तिर्मिजी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 484 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भाइयों देखें, ये दुरूद 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 जिक्र आ रहा है, एक दफा सलाम का जिक्र है, बाकी दुरूद पढ़ा होगा। तो ये समझ लें कि दुरूद और सलाम इंटरचेंजेबल अल्फाज हैं। दुनिया में भी हम कहते हैं ना हसीनो जमील, अब हसीन भी खूबसूरत, जमील भी खूबसूरत। इसी तरीके से अरबी में भी दुरूद क्या है? अस्सलाह अरबी में कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करना और सलामती भेजना वो है अस्सलाम। सलामती की दुआ करना, रहमत की दुआ करना, दोनों इंटरचेंजेबल अल्फाज है। सलामती ही रहमत है और रहमत में ही सलामती है, ये इंटरचेंजेबल अल्फाज मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में सूरह अस-सफ़ात की जो आखिरी 3 आयात हैं, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तेरा रब पाक है हर उस चीज की बुराई से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं, सलाम हो तमाम पैगंबरों पर और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। तो देखें, अब सारे पैगंबरों पर अल्लाह ने सलाम भेजा, वो सलामती की दुआ है। दुरूद भी दुआ है और सलाम भी दुआ ही है। अच्छा भाइयों, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस उबई इब्ने काब रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पेश की जाती है, जामिया तिर्मिजी में 2457 नंबर, और फदलुस सलाह में भी मौजूद है 14 नंबर, लेकिन यह रवायत ज़ईफ है। बड़ी मशहूर हदीस है कि एक सहाबी, इन्होंने उबई इब्ने काब ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर दुरूद पढ़ता हूं तो कितना दुरूद पढ़ा करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अज़कार का जो 1/4 हिस्सा है, 1/4, वो दुरूद पढ़ा करूंगा और बाकी हिस्सा जो है और काम किया करूंगा। आपने फरमाया ये भी बेहतर है और बढ़ाओ। फिर बढ़ाते बढ़ाते एंड तक यहां तक बात पहुंची कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ दुरूद ही पढ़ूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हारी दुआएं भी कबूल करेगा। लेकिन यह रवायत उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है। इसमें सुफियान सोरी मुदल्लिस हैं और अम से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह मौजूद नहीं। और सही मुस्लिम के मुकदमे में यह पेट रूल मौजूद है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ तस्वुर की जाती है। और दूसरा सुकम है, इसमें एक रावी है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील, वो जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ रावी है। ये ज़ईफुल असनाद और मन घड़त अहादीस के फितने पे मेरा एक लेक्चर है, मसला नंबर 36, 1 घंटा 25 मिनट की गुफ्तगू। और उसी की दूसरी एक्सट्रीम है मुनकरीन हदीस के फितने का तहकीकी जायजा, मसला नंबर 35, 1 घंटा और 35 मिनट की गुफ्तगू। उसमें मैंने ये ज़ईफुल असनाद और मन घड़त अहादीस के फितनों को एड्रेस किया है। और यहां पर मैं एंटी वैनम के तौर पर, इल्जामी जवाब के तौर पर, जिसको मैं पंजाबी में फक्की कहता हूं, फिलोसफिकल आंसर के तौर पर एक रवायत पेश करता हूं। उसमें भी सेम सुकम है, उसमें भी एक रावी मुदल्लिस है। अगर कोई कहता है मैंने सही और ज़ईफ के फर्क को नहीं मानना और फजाइल में ज़ईफ हदीसें भी एक्सेप्टेबल होंगी, तो भाइयों सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा कि चाहे फजाइल हो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हो, तरगीब हो, तरहीब हो, हलालो हराम हो, किसी मामले में ज़ईफुल इसनाद हदीस एक्सेप्टेबल नहीं। वो कहते हैं सही हदीसें क्या कम है कि हम ज़ईफ हदीस का सहारा लें। और मैंने सही मुस्लिम का पूरा मुकदमा उसमें कवर किया है, मसला नंबर 36 में। अब मैं वो एंटी वैनम जवाब देता हूं। मुस्नद इमाम अहमद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 21,274 नंबर हदीस है। मिशकात में भी ये हदीस मौजूद है 4,902 नंबर, तासुब और असबियत के बयान के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने जाहली नसब पर फख्र करे और कहे कि मैं फलां चौधरी का बेटा हूं, मैं फलां सरदार का बेटा हूं, अपने जाहलियत के नसब पे फख्र करे,
تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات اس سے کنائے نہ کرو، کنائے سے مت کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے نسب پہ فخر ہے تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ یہ شرم و حیا والی بات ہے۔ اس روایت کے اندر مسند امام احمد اور مشکات کی روایت میں حسن بصری مدلس ہیں، سفیان ثوری سے بھی لاکھوں گنا بڑے امام، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے حسن بصری وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح موجود نہیں۔ اگر کوئی صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتا پھر اس روایت کو صحیح مان کے اپنا بیڑا غرق کر لے۔ اس طرح کی مزید میں نے ٹوٹل 5 روایتیں مسئلہ نمبر 36 میں بیان کی ہیں۔ بہرحال درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا سبب ضرور ہے۔ ابی ابن کعب والی روایت تو ضعیف، لیکن 2 حدیثیں صحیح بھی ہیں اس ٹاپک پہ۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما تھے۔ میں نے ان کی موجودگی میں آ کے نماز پڑھی۔ جب میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے درود پڑھنے کے بعد دعا مانگی، جو ہم بھی مانگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور اس کی ایکسپلینیشن اگلی حدیث سے ہوتی ہے، 6ٹھی حدیث جو جامعہ ترمذی میں 3476، سنن نبی داؤد میں 1481 اور سنن نسائی میں 1285، زبردست حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور جب تشہد میں بیٹھا تو اس نے بغیر درود پڑھے ڈائریکٹ دعا مانگنی شروع کر دی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سائل نے جلدی کی، پھر اسے بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب تم اس طریقے سے دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور وہ یہی ابن مسعود ہی تھے۔ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا اور پھر دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی دعا کر، تیری دعا پوری ہوگی۔ اور دیکھیں نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے، ہم پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر آگے چل کر درود شریف پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں۔ تو نماز میں اللہ نے دعا رکھ دی ہے۔ یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی نا فرض نماز کے بعد یہ دعا کے منکر ہے فلاں ہے۔ فرض نماز کے بعد انڈیویجول طور پہ دعا مانگنا ثابت ہے، اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ انڈیویجول لیول پہ مانگیں، یا کبھی وسیلہ اور توسل کے طور پر کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اجتماعی، عموماً ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے سیدنا عمر کا بھی ایک قول ہے جامعہ ترمذی میں، وہ بھی ضعیف ہے، 486 نمبر، اس میں ابو قرہ الاسدی مجہول راوی ہیں، ان نون، اور وہ قول ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک کہ محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑھ لیا جائے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ جو اس سے پہلے 2 احادیث ہیں ان کے بعد اس روایت کی حاجت نہیں رہتی۔ 7ویں حدیث سنن نسائی میں زبردست حدیث ہے، زبردست، 1293، اور یہ درود شریف کا سب سے چھوٹا سیگا اس کے اندر آیا ہے، اور الحمدللہ یہ میرا وظیفہ بھی ہے۔ زید ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، کیا وصیت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی کہ صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھنے کو اپنے پر لازم کر لو، وجتہدوا فی الدعاء، اور اپنی دعاؤں میں ضرور درود کو پڑھا کرو، وقولوا، اور کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یہ وہ درود ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ آپ اہل تشیع کی مجالس میں دیکھیں نا، وہ ایک بندہ کہتا ہے درود بر محمد وآل محمد، تو پھر سارے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، اور یہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ یہ سب سے شارٹ درود شریف ہے، اور میں نے کافی یہاں پہ پرنٹنگ پریس والوں کو مختلف جو کارڈ چھاپتے تھے یہ درود بتایا، اور الحمدللہ اب اذکار کے بڑے بڑے بینرز پہ بھی یہ درود آ گیا ہے، الحمدللہ۔ دعا کی اہمیت
اور اس کی قبولیت کے لیے پروٹوکول کیا ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور اسماء اعظم کون سے ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے وہ میں نے اس میں بتائے ہیں. اب ذرا سائملٹینیس کنٹراسٹ. 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3546 نمبر، اور یہ فضل الصلاح میں بھی 32 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس میں بھی درود کے الفاظ ہیں، سلام کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل ہے. حسین و جمیل انٹرچینجبل الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. 9ویں حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3545 اور فضل الصلاح میں بھی 16 نمبر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. نمبر 1، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس میں بھی درود کا ذکر ہے، سلام میں نہیں. مفتی صاحب کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی الزامی جواب اور پھکی والا معاملہ چلتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے یہ جرم کیا نا کہ سلام کے بغیر ناقص ہے. تو دیکھیں نبی کیا کہہ رہے ہیں، درود سلام کا ذکر نہیں کیا. 99.9% احادیث میں صرف درود کا ذکر ہے، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. دوسری بات ارشاد فرمائی وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں ملیں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. استغفر اللہ واتوب الیہ. نمبر 3، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، والعیاذ باللہ. اور یہی 3 باتیں ایک اور حدیث میں بھی موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7256 اور امام زاہبی نے بھی موافقت کی. یہ حدیث فضل الصلاح میں بھی موجود ہے 18 اور 19 نمبر، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی 1888 نمبر حدیث ہے. زبردست. یہی تینوں باتیں ہیں، لیکن وہ آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین. وہ یہی 3 باتیں تھیں، اور جبریل علیہ السلام نے یہ باتیں عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر رسالت لگائی. آمین. برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملیں یا کوئی ایک ملے ماں یا باپ میں سے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جبریل علیہ السلام کی دعاؤں پر آمین 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 کہا. والعیاذ باللہ تعالی. 10ویں حدیث مسند امام احمد میں جلد 2 پیج 453 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4842. یہ بڑی زبردست روایت ہے بھائیو، بہت زبردست روایت. اور فضل الصلاح میں بھی یہ 55 نمبر حدیث ہے. دیکھ لیں یہ کتنی کام کی کتاب ہے، کیا شارٹ نوٹس ہیں. ریسرچ پیپر، میں ریسرچ پیپر لکھتا ہوں، یہ ریسرچ پیپر دیکھیں کتنا زبردست چھوٹا سا ریسرچ پیپر ہے. دیکھ لیں اس کی تھکنس کتنی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے. مفتی صاحب درود کا ذکر ہے، سلام کا نہیں. سلام امپلائیڈ ہے درود کے اندر. تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں. ادھر بھی وہ شرمندہ ہوں گے کہ کاش ہم نے اس مجلس میں درود پڑھ لیا ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں 3380 نمبر ہے، لیکن وہ طرق ضعیف ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اس میں آگے بھی الفاظ ہیں اور وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مجلس میں درود و سلام پڑھے بغیر اٹھ جائے وہ جنت میں پہنچ بھی جائے تو اب اللہ کی مرضی، چاہے انہیں عذاب دے چاہے معاف کر دے. تو ظاہر جنت میں جب پہنچ گیا تو پھر عذاب والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں نا. تو جعلی روایت تو پکڑی جاتی ہے اپنے الفاظ کی وجہ سے بھی. سفیان ثوری مدلس ہیں، جو تدلیس نہیں مانتا پھر اس جعلی روایت کو بھی صحیح مانے. والعیاذ باللہ تعالی. یہ ہوگی بھائیو تلک عشرۃ کاملہ، 10 احادیث
आधी अहादीस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई हैं। अब अगली 10 अहादीस जो हैं इंशाअल्लाह उसमें हम अकायद और फ़िक़ही अहकाम व मसाइल इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। वो भी इंशाअल्लाह तिल का अशरतुन कामिला है, लेकिन एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, यहां पर अगली 10 अहादीस डिस्कस करने से पहले मैं मुख्तसरन एक बात अर्ज कर दूं कि अगर मैं उनकी डिटेल में गया तो 3 घंटे कम से कम और चाहिए, क्योंकि मेरे आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। अब थोड़ा टाइम पीछे बाकी रह गया, मैंने उसके अंदर ये लेक्चर कवर करना है। लेकिन यहां पर इंसाफ का तकाजा है कि मेरे 3 लेक्चर्स इस हवाले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड मौजूद हैं। मैं इस वीडियो में भी वो बात बता दूं जो इससे रिलेटेड है, कंप्लीमेंट्री जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। पहला लेक्चर है मसला नंबर 54C और 54D, 200 मिनट की गुफ्तगू है, 3.5 घंटे की। कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुतालिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नौयत की ये मुनफरिद गुफ्तगू है। इसको पहले मैंने नहीं अभी तक देखा किसी ने टॉपिक बनाया हो। ये मैं कोई तकब्बुर के तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूं। और उसमें मैंने इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी और दूसरे इमाम अली अस्सुबकी उनके हम असर अल मुतवफ़ा 756 हिजरी, ये दोनों, ये सूफी थे और ये सलफियों के इमाम, वो सूफियों के इमाम, ये दोनों एक्सट्रीम पे गए हैं कब्र रसूल की हाजिरी के मामले में। मैंने दोनों का इल्मी मुहासबा करके हक बात जो दरमियान की है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 घंटे में समझाई है। दूसरा लेक्चर है मसला नंबर न्यू 5, जो पिछले साल हमारी 1435 हिजरी के अंदर रबीउल अव्वल की मजलिस हुई थी, 1 घंटा और 55 मिनट की, हयातुन नबी के अकीदे से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, जिसमें मैंने हयातुन नबी के हवाले से बरेलवी, देवबंदी और देवबंद में भी ममाती और हयाती और सलफी और बाकी ऑफशूट्स हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, इनके इख्तलाफात को एड्रेस किया था। 2.25 घंटे की गुफ्तगू, तकरीबन 112 मिनट की। और तीसरा लेक्चर मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल, 87 मिनट की गुफ्तगू, 1.5 घंटे की यह गुफ्तगू है, जिसमें मैंने इमाम इब्न तैमिया और सूफिया दोनों की एक्सट्रीम जो रवैये हैं तवस्सुल और वसीले के एतबार से उनका इल्मी मुहासबा किया है। अब इंशाअल्लाह ये आखिरी 10 हदीसें जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। 11वीं हदीस, जबरदस्त हदीस, सुनन नबी दाऊद में 1047, सुनन निसाई में 1375, सुनन इब्न माजा में 1636। औस इब्न औस रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, इसमें एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर। चंद मुहद्दिसीन को यह मुगालता हुआ कि यह बिन जाबिर नहीं बिन तमीम है, लेकिन मेजॉरिटी मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि यह बिन जाबिर ही है, जो कि सिका अहले सुन्नत के इमाम है। यह रवायत बिल्कुल सही है। मैं पहले से ज़ईफ समझता था। इसमें जो अकीदा बयान हुआ वो मेरा पहले भी था, क्योंकि इसके अलावा और अहादीस अंबिया की हयात के ऊपर मौजूद है सही सनद के साथ, सुनन कुबरा अल बहकी के अंदर, बाकी किताबों में। बहरहाल ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रुजू पहले भी रिकॉर्ड हो चुका, आज भी आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन उनको मौत आई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसी दिन पहला सूर फूंका जाएगा, इसी दिन दूसरा सूर फूंका जाएगा, जुम्मे के दिन। तुम जुम्मे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। एक सहाबी ने बड़ी जुर्रत करके अर्ज की, ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप फौत हो जाएंगे और आपकी हड्डियां मट्टी में बोसीदा हो जाएंगी, क्या उस वक्त भी आप पर दुरूद पेश होगा? अल्लाह का शुक्र है उन्होंने ये इतना सख्त सवाल करके उम्मत को अकीदा दिलवा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है जमीन पर के वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी डिटेल मैंने मसला नंबर 5 हयातुन नबी वाला जो लेक्चर है उसमें डिटेल के साथ बयान किया है। बहरहाल जुम्मे के दिन के बारे में ये हमारे बाज बरेलवी और देवबंदी भाई वो एक जाली रवायत पेश करते हैं कि दुरूद 80 दफा पढ़ लें, ये वाला दुरूद तो वो 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। वो बिल्कुल जाली रवायत है तबरानी की, और शेख अलबानी ने सिलसिले अहदीस ज़ईफा में उसका सारे का सारी डिटेल जो है वो बयान की है।
12वीं हदीस सुनन नबी दाऊद में 2042 नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कब्र पर मेला मत लगा लेना, तुम दुनिया में किसी भी हिस्से में दुरूद पढ़ोगे तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंच जाएगा। और वो आगे आएगा कैसे पहुंचता है। तो कब्र पे मेला नहीं लगाना, वहां पर झमघटा नहीं, सलाम अर्ज करके आगे निकल जाएं और फिर वहां मस्जिद नबी में बैठ के जितना मर्जी दुरूद पढ़े, दुनिया किसी हिस्से में पढ़े, अल्लाह ताला वो दुरूद इंशाअल्लाह पहुंचा देगा। इस हवाले से मेरी गुफ्तगू है मसला नंबर 63, कब्रों के अहकाम, मज़ारात की शरई हैसियत, गुंबद खजरा, मस्जिद नबवी और कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 1433 हिजरी रबीउल अव्वल में ही थी वो, 2.25 घंटे की गुफ्तगू। मसला नंबर 63। 13वीं हदीस सुनन निसाई में 1283 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते जमीन में सियाहत करते हैं, सैर करते हैं, और मेरे उम्मतियों का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सलाम फरिश्तों की ड्यूटी लगी है। लेकिन फरिश्तों को हमने नहीं कहना कि आप पहुंचा दो कि खादम तुम्हारा आ रहा है, नहीं। हम सलाम जो पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला उनकी ड्यूटी लगाता है, हमने ड्यूटी नहीं फरिश्तों की लगानी। अच्छा, इस हवाले से एक रवायत है जो सिलसिला अहादीस सहिया में शेख अलबानी भी ले आए, 1530 नंबर रवायत, कि मेरी कब्र पे क्यामत तक एक फरिश्ता खड़ा रहेगा जो दूर नजदीक की सारी आवाजें सुनेगा और मुझे बताएगा कि फलां बिन फलां ने आप पर दुरूद और सलाम भेजा है। लेकिन वो रवायत उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है, उसके 2 तुरुक हैं, दोनों ज़ईफ हैं। पहले तुरुक में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन साले मजहूल अननोन रावी है, कोई अता पता नहीं उसका, और दूसरे में इमरान जो है वो मजहूल रावी है। और शेख अलबानी ने अगरचे से सही कहा लेकिन उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड पे जाके लिखते हैं हसन हो इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये हसन दर्जे तक पहुंच ही जाएगी। तो भाई इंशाअल्लाह कहने के जरिए रवायतों को सही नहीं किया जाता, वो उसूल मुहद्दिसीन पर चेक की जाती हैं कि आपको कहे जी इंशाअल्लाह ये हो जाएगा, ऐसे नहीं। उसूल मुहद्दिसीन पर देखा जाएगा कि वो रवायत ठीक है कि नहीं, और वो खुद भी मानते हैं कि इसके अंदर काफी ज़ौफ़ मौजूद है, लिहाजा उनकी ये तस्सीह जो है वो काबिल कबूल नहीं है। बाकी डिटेल मसला नंबर 54 C और D कब्र रसूल वाले लेक्चर में और हयातुन नबी में। 14वीं हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जबरदस्त। बुखारी में 6230, मुस्लिम में 897। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पढ़ोगे नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, तो अल्लाह ताला तुम्हारा सलाम जमीन और आसमान में तमाम नेक बंदों तक पहुंचा देगा, उन नेक बंदों तक तुम्हारा सलाम खुद ब खुद पहुंच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा हम जब नमाज में भी पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो ये इंशाइया पढ़ते हैं, इंटेंशनली पढ़ते हैं, स्टोरी के तौर पर, हकायत के तौर पे नहीं पढ़ते। और ये झूठ सबसे पहले जलालुद्दीन सयूती साहब ने लिखा, जो दुनिया की किसी हदीस की किताब में नहीं है, कि ये जो तशहुद है ये अल्लाह और नबी की गुफ्तगू है शब मेराज, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं। बुखारी और मुस्लिम में है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान की तरह तशहुद तालीम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने दोनों मुबारक हाथों में लेकर मुझे तशहुद तालीम फरमाया, पढ़ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। ये तो आपने सिखाया। इसी पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है 2 हाथ से मुसाफे का जवाज। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कुरान की तरह तालीम फरमाते थे। ये शब मेराज की गुफ्तगू नहीं है, लिहाजा ये हकायतन नहीं है बल्कि इंशाइया इंटेंशनली है, और आप टेंशन ना लें। उस हदीस में मौजूद है अल्लाह सलाम पहुंचा देगा। अब इससे जो हाजिर नाजर वाला मसला निकाला है वो बिल्कुल जाली मसला है। इसमें तो अल्फाज है कि अल्लाह ताला की तरफ से सलाम पहुंच जाएगा और सलाम खुद ब खुद पहुंच जाएगा अल्लाह की तरफ से, जाहिर है। जैसा कि हम आम मुर्दों को भी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, तो अल्लाह ताला पहुंचा देता है। तो हाजिर नाजिर के ऊपर मेरी 2 घंटे की गुफ्तगू है। हाजिर नाजिर से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, मसला नंबर 7 के नाम से। उसमें मैंने ये सारे जितने इसके हवाले से ये दलाइल देते हैं उनको एड्रेस किया है। 15वीं हदीस सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2041, और ये कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी वाले चैप्टर में इमाम अबी दाऊद लेकर आए, इमाम अबू दाऊद से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई मुझ पर सलाम पढ़ेगा तो अल्लाह मेरी रूह को लौटा देगा और मैं उसके सलाम का जवाब भी दूंगा। यानी जो कब्र रसूल पर जाकर सलाम अर्ज करता है, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को मुतवज्जे कर देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सलाम का जवाब भी देते हैं।
یہ متشابہات ہیں، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا، بس اتنی بتائی گئی۔ اور میں یہاں پر بتا دوں کہ اس کی جو پرانی پرنٹنگ ہے، ابھی تک تو پرانی ہے، شاید نئی بھی آ جائے، اس میں اس روایت کو شیخ زبیر لزئی صاحب نے پہلے ضعیف لکھا، یہ 2010 میں پرنٹ ہوئی، لیکن بعد میں ان کا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے۔ مشکات المصابی میں 925 نمبر حدیث یہی آتی ہے، اس کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا اور وہ لکھ بھی دیا۔ انشاءاللہ یہ نئی پرنٹنگ میں اس میں بھی وہ آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں انہوں نے غلطی سے، اس وقت ان کو سما کی تصریح نہیں مل رہی تھی ایک راوی کی، یزید بن عبداللہ کی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انہوں نے اس میں لکھا کہ مشکات 925 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں کہ سنن البہیقی میں نے خود بھی یہ چیک کیا ہے، جلد 1 صفحہ 122 پہ حدیث نمبر 598 میں یہ ہمیں سماعت مل گئی کہ یزید بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں خود سنی ہیں۔ تو پہلے شیخ صاحب کہتے تھے زبیر لزئی صاحب، شیخ البانی تو اسے پہلے ہی صحیح کہتے تھے، شیخ زبیر لزئی صاحب کہتے تھے کہ سما کی تصریح نہیں ہے، وہ مل گئی الحمدللہ۔ اور مجھے بالکل صحیح طرح یاد ہے 2011 سردیوں کی بات ہے، شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، مجھے ظہر کی نماز کے بعد شیخ صاحب نے فون کیا، علی بھائی وہ آپ والی حدیث صحیح ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شیخ صاحب کون سی؟ وہ روح لوٹانے والی، مجھے سما کی تصریح مل گئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر شیخ صاحب اس پہ اپنا آپ رجوع کر دیں، ریکارڈ کروا دیں، ابن کثیر میں بھی اور اسی طریقے سے فضل الصلاح علی النبی میں بھی اور مشکات میں بھی، وہ بھی پھر انہوں نے کہہ دیا۔ مشکات میں تو الحمدللہ پرنٹ ہو چکا ہے، اور شیخ زبیر لزئی صاحب کی یہ حق گوئی تھی، اور ان کی حق گوئی پہ میرا 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 80 ویڈیو پروفز کے ساتھ، ایک ایک بات میں ان کے ویڈیو کلپ ہیں جو میں نے خود ویب کیم لیپ ٹاپ کے ذریعے ریکارڈ کیے۔ مسئلہ نمبر 80، شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین الحمدللہ۔ البتہ اس کانٹیکس میں جو وہ روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھے میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے اس کا پہنچا دیا جاتا ہے، یہ شعب الایمان امام بہیقی کی کتاب میں ہے، اور مشکات میں 934 نمبر یہ روایت ہے۔ اس کے 2 ہی طرق ہیں، دونوں میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں، لہٰذا یہ بالکل پیٹ ضعیف روایت ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں۔ بلکہ امام بہیقی نے خود لکھا کہ اس میں ایک اور راوی ہے محمد بن مروان السدی، وہ کذاب جھوٹا راوی ہے، اور اتنی بےایمانی کرتے ہیں ہمارے یہ علماء، خصوصاً بریلوی اور دیوبندی علماء، یہ روایتیں بتاتے ہیں لوگوں کو، اور بتاتے نہیں کہ امام بہیقی حیات الانبیاء فی قبورہم میں یہ روایت لے کر آئے، انہوں نے ساتھ لکھا کہ اس راوی کے اوپر نظر ہے، یہ راوی جو ہے کذاب راوی ہے، لیکن پبلک کو نہیں بتاتے، جھوٹ بتاتے رہتے ہیں۔ یعنی امام بہیقی نے انصاف کیا، وہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھا کہ اس میں جھوٹا راوی ہے، نہیں جو قبر پہ پڑتا ہے وہ خود سنتے ہیں، دور سے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دیوبندیوں نے بریلویوں کو پھکی دینے کی کوشش کی، بریلویوں نے آگے سے پھکی دے دی، انہوں نے کہا جی اس میں آمش مدلس ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ اسی تو کہنا دور نزدیک سب تو سن دینے، وہ روایت کوئی نہیں موجود ہے۔ تو انہوں نے اس روایت کو جو ہے ضعیف ثابت کیا۔ بریلوی مقبہ فکر کے آج کے دور کے بڑے محدث سید عباس رضوی صاحب، میں ان سے ملا ہوں، بہت بڑے محقق، آج کل دبئی میں ہیں، کیو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں وہ، ان کی کتاب ہے آپ زندہ ہیں واللہ، تقریباً 450 صفحوں کی کتاب حیات النبی پہ، میں نے مسئلہ نمبر 5 میں پورا تعارف اس کتاب کا کروایا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے، اس میں آمش مدلس ہے۔ لہٰذا بریلوی مقبہ فکر کے عالم نے خود مان لیا کہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ بیسیکلی دیوبندیوں کا رد کرنا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں ساری فرقہ واریت کی لعنت چل رہی ہوتی ہے۔ 16ویں حدیث الموطا امام مالک میں 398 نمبر، فضل الصلاۃ علی النبی میں، اس میں بھی موجود ہے 100 نمبر، پورا 100 نمبر ہے اس حدیث کا، اور سنن الکبریٰ البہیقی میں 10,051 نمبر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 11,793۔ 4 کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں۔ زبردست حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر سیدنا عمر اپنے باپ کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیکہ یا عمر بھی ملتا ہے، اور السلام علیکہ یا ابتہ، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ اور الحمدللہ یہی وہ سلام ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ قبر رسول پر سلام انہی الفاظ میں ہم نے عرض کرنا ہے۔ باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 5 حیات النبی والے میں نے بیان کی۔ اس میں شیخ زبیر لزئی صاحب کا ایک موقف میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ علی بھائی جب تک روضہ شریف کا دروازہ نہ کھلے اور آپ قبر تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، باہر سے آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے۔
تو پھر میں نے ان کو بھی پھر اینٹی وینم الزامی جواب دیا. میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں جب آپ قبرستان کے دروازے سے گزرتے ہیں اور دیوار کے پاس سے, تو کیا آپ قبرستان کے اندر ہر قبر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, یا بس دروازے پہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دروازے پہ, کیونکہ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے, اے مسلمان مومنین اور مومنات جو اس قبر میں دفن ہو, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم بھی مر کر تمہارے پاس آنے والے ہیں, ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ دیوار کے پاس پڑھ لیں تو کافی ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب قبرستان تو 10-10 کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں, میانی صاحب قبرستان کم از کم 5-7 کلومیٹر لمبا ہے, عام قبرستان بھی آدھا کلومیٹر تو ہوتا ہے. تو آپ کی وہ جو آخری قبر ہے وہ تو آپ سے بہت دور ہے, اس کی نسبت روزہ شریف سے جو قبر مبارک ہے بہت نزدیک ہے, اور وہ تو ہے بھی جالیاں, یہ تو دیوار ہے. تو دیوار سے اگر سلام کہتے پہنچ جائے گا تو میں کہ جالی کے اندر سے کیوں نہیں پہنچے گا؟ پھر وہ لاجواب ہو گئے الحمدللہ. اور یہی ایک مسلم مزاج آدمی کی نشانی ہے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ انہوں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہیں پہ, میں ان کا علمی رد, ان کی عزت بھی کرتا ہوں, لیکن جہاں پر علمی اختلاف ہے ضرور بیان کروں گا. تو بالکل یہ جعلی مسئلہ ہے کہ جی روزہ شریف کے باہر نہیں پڑھ سکتے, بالکل پڑھیں گے, جالیوں کے باہر پڑھیں گے. اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ہیں شیخ عبداللہ بن باز, عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز, المتوفا 1421 ہجری, انہوں نے جو قبر رسول کی حاضری والی جو بک لکھی ہے, جو سعودی عرب میں مفت دی جاتی ہے, انگلش میں بھی, اردو میں بھی, عربی میں بھی, فارسی میں بھی, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے روزہ شریف پہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا ہے. باقی ڈیٹیل آپ 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. 17ویں حدیث صحیح بخاری میں 614 نمبر اور صحیح مسلم میں 849 متفق علیہ حدیث ہے. اور اس حدیث کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ, بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی کلمات ریپیٹ کرو, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کی ریپیٹیشن وہی کرو, اس کے پیچھے پیچھے جواب دو. اور ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے, یہ بھی درست ہے. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں. 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 وہی الفاظ ریپیٹ کیے یعنی اذان کا جواب دو. نمبر 2 پھر مجھ پر درود پڑھو, جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا. اس میں بھی بھائی سلام کا ذکر نہیں مفتی صاحب, درود کا ذکر. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو. مقام وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں صرف ایک شخص کو ملے گا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرو وسیلے کی کہ مجھے اللہ مقام وسیلہ عطا فرمائے. صحیح بخاری 614 نمبر حدیث میں وہ دعا بھی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور آخری الفاظ بخاری میں تو نہیں لیکن صحیح سند کے ساتھ سنن البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1790 نمبر حدیث ہے, جلد 1 صفحہ 410 پہ, انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. باقی یہ جو بیچ میں الفاظ ایڈ کیے میں وہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. 18ویں حدیث, 3rd لاسٹ حدیث آج کی, جامعہ ترمذی میں 2738 نمبر حدیث ہے. اب یہ بھی کچھ کڑوی بات آنے لگی ہے, تیار ہو جائیں ذہنی طور پہ. جامعہ ترمذی 2738. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کو چھینک آئی, جنہوں سے پنجابی نیچے کہنے ہیں, چھینک آئی. تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیکن یہ اس موقع پہ پڑھنا تو ثابت نہیں, تم وہی کہو جو رسول اللہ نے فرمایا. میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی میں بھی درود پڑھنے والا ہوں,
لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تعلیم نہیں فرمایا، بلکہ تعلیم فرمایا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریفیں ہیں ہر حال میں۔ شکر ہے آج کا کوئی بندہ نہیں تھا، نہیں تو کہنا حضرت تسی درود ہی منکر ہو، کہہ دیتا نا گستاخ رسول، درود پڑھنے کا منکر۔ ہمیں دیکھیں اذان کے ساتھ درود نہیں پڑھنے دیتے، انہوں نے نچنال نہیں پڑھن دیتا جناب چھینک کے ساتھ، کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا۔ اذان کے بعد ثابت ہے، لیکن وہ بھی اذان سے وقفہ کر کے، پہلے ثابت نہیں ہے، بعد والا تو میں نے بتا دیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا اور منع کر دیا درود شریف پڑھنے سے، لیکن یہ گستاخی نہیں کی بھائیوں، ابن عمر کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی۔ سن لیں اب اس حوالے سے حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 247، مسلم میں 6882۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے وضو کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی، جس میں الفاظ تھے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتاری، یہ دعا۔ تو انہوں نے وہ دعا پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو چینج کر کے پتہ کیا کہا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول لگا دیا۔ کوئی جرم کیا؟ سپرلیٹو ڈگری لگائی۔ نبی چھوٹی ڈگری ہے، سارے نبی رسول نہیں ہوتے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول تو چند سو ہیں، نبی تو ہزاروں میں۔ سپرلیٹو ڈگری لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الفاظ کہو جو میں نے تعلیم فرمایا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ مت کہو، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ بھی نہیں بدلنے دیے۔ اور اب الزامی جواب بھی دے دوں، اینٹی وینم، کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج، وینم کا علاج اینٹی وینم، اور یہ بڑا زبردست اینٹی وینم ہے بدعت کے حوالے سے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 608، مسلم میں 859، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان کی آواز سن کر شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ 36 میل دور مقام روحا پر چلا جاتا ہے۔ یہ مقام روحا مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا۔ یہ میل کا لفظ بھی عربی سے انگلش میں آیا ہے۔ انگلش تقریباً آپ سمجھ لیں 1.8 جو ہے کلومیٹر، وہ ایک ناٹیکل مائل، ایک عربک مائل کے برابر ہوتا ہے۔ وہ اس ہمارے والے میل سے بڑا ہوتا ہے، ہمارے والا میل تو 1.6 ہے، وہ 1.8 ہے۔ 36 میل دور چلا جاتا ہے شیطان اذان کی آواز سن کر، اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے۔ تو اب میں یہ علمی اینٹی وینم اور پھکی اور فلسفیکل آنسر کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ بھائیو، اگر اذان کی اتنی برکت ہے تو جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ تو پتہ ہے ہمارے یہ بھائی کیا کہیں گے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ کہیں گے یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ تو ثواب کا کام ہے، ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ جو بھی اچھا کام ہے کسی بھی وقت کسی چیز کے ساتھ لگا دیں۔ تو آپ دیکھیں بعض لوگوں نے تو پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے، وہ سال بعد آتے ہیں، اس دن تو 2 اذانیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں ثابت نہیں، ان کو نا 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 ثابت نہیں، تو آپ کی ڈیفینیشن ہے، یہ تو ہماری ڈیفینیشن ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 2005 نمبر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ دیو نا اذان عید کی نماز سے پہلے، تو کہیں گے ثابت نہیں، پھر ہماری ڈیفینیشن پہ آئیں گے ثابت نہیں، اگرچہ ثواب کا کام ہے اذان دینا، لیکن نہیں دے سکتے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیں، جو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے اذان کے بعد پڑھیں، اور وہ سپیکر میں نہیں پڑھنا، آپ نے اذان کو الگ رکھنا ہے، درود اس کے بعد کی دعا ہے وہ الگ سے پڑھنی ہے، جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دے دیا۔ بدعت کے حساس ترین ٹاپک پہ بھائیوں میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 75A اور B، 5 گھنٹے کی۔ اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ عرض کیا ہے۔
بہرحال ایک حدیث میں یہاں پر بیان کر دوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، بخاری مسلم دونوں میں، ہمارے ریسرچ پیپر نماز والے میں موجود ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ربنا لک الحمد کے بعد کہا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 کے قریب فرشتوں کو دیکھا کہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے جو ہے جھپٹ رہے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھیں نا جی، اس صحابی نے خود سے پڑھا تھا، یعنی اس نے ایڈ کیا تو فرشتے لینے کے لیے آ گئے. تاکہ کیسی کیسی دلیلیں لفظ ہیں. ان کو کہ جس صحابی نے بدلا اس کو تو آپ نے منع کیا. سنن ابن ماجہ میں آتا ہے ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھاؤ، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کو کہتا خامدوں کو کرو. اس کو تو آپ نے خود انڈورس کیا نا، مور لگائی نا، وہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا تھا. یہ اذان کے الفاظ بھی جو آتے ہیں نا، یہ ایک صحابی کو خواب میں دکھائے گئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا. آپ کی مہر لگ گئی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پہ. اچھا یہ ہمیں پیش کرتے، پڑھتے ہرتے کوئی نہیں، پڑھتے وہی ہیں بیچارے جو رفع الیدین کے ساتھ بخاری مسلم میں آئے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا تو ربنا لک الحمد کا ربنا جو ہے قیام میں ہوتا ہے، قومے میں، اور لک الحمد جاتے ہوئے ہوتا ہے. بس یہ خالی لڑنے واسطے ہی ہے، پڑھتے ہرتے کوئی نہیں. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ تو صرف کتاب و سنت کے منہج کے لوگ پڑھتے ہیں. تو اس پہ تو مور آپ نے خود لگائی. آج اگر کوئی بندہ نئی کوئی بات دین میں انجیکٹ کرتا ہے، اس کو مور کیسے لگوائیں گے آپ؟ آج تو کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس مور لگوانے کا. لہذا آج کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے ایکسیپٹ کیا اور اپنی نعمت تمام فرمائی. تو اب دین میں ایڈیشن اس حوالے سے نہیں ہوگی. البتہ جن چیزوں میں اجماع امت ہوگا، اجماع امت کا اختلاف نہیں ہوگا، وہ باتیں ایکسیپٹیبل ہوں گی، کیونکہ اجماع خود حجت ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 399 نمبر حدیث ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اختلاف ہوا پھر اجماع نہیں ہوگا. اجماع پہ میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 31، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. سیکنڈ لاسٹ حدیث 19 نمبر، سنن نبی داؤد میں 465 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت مجھ پر سلام پڑھو. یہاں پہ سلام کے الفاظ ہیں. اور پھر پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب مسجد سے نکلو پھر مجھ پہ سلام پڑھو. اور پھر پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک. یہ الفاظ، یہ جو آخری حصہ ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور اللہم انی اسألک من فضلک، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 1252 نمبر حدیث. اچھا، سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1771، مشکات میں 731 نمبر روایت ہے. وہ روایت منقطع ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اندر جاتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اس کو امام ترمذی نے 314 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں خود لکھا ہے کہ یہ منقطع روایت ہے، تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت نہیں ہے. البتہ السلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، وہ آپ سن چکے، وہ حضرت ابن عمر سے ترمذی 2738 میں ثابت ہے. لہٰذا یہ پڑھا کریں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. یہ پڑھا کریں. اور یہ لہذا جو علماء عرب نے جو روزہ شریف کے بعد باب جبریل کے باہر جو لکھا ہوا ہے وہ بالکل منقطع روایت ہے. امام ترمذی نے خود لکھا یہ منقطع ہے، تو یہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آخری حدیث 20ویں حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1293. یہ وہی حدیث جو میں نے پہلے بیان کی. زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ، مجھ پر درود کو لازم کر لو، وجتہدوا فی الدعاء، اور دعاؤں میں خصوصاً مجھ پر درود پڑھا کرو، وقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھائیو، ابھی تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس کانٹیکسٹ میں ہمیں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 مواقع ایسے پتہ چلے ہیں. 3 پتہ چل چکے، 5 اور میں بتا دیتا ہوں مواقع جن پہ آپ نے درود پڑھنا ہے. یہ 8 گنتے جائیں. نمبر 1، دعا مانگتے وقت دعاؤں میں
سنن نسائی 1293 اور جامعہ ترمذی 593. نمبر 2 مسجد میں داخل ہوتے وقت سنن ابی داؤد 465. نمبر 3 قبر رسول کی حاضری کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم الموطا امام مالک 398. فضل الصلاح میں 100 نمبر. مصنف ابن ابی شیبہ 11793. سنن البیہقی میں 10,051 نمبر. السلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے پڑھنا اور السلام علیکم ایھا النبی بھی ثابت ہے اور السلام علی رسول اللہ بھی ثابت ہے. نمبر 4 نماز کے تشہد میں بخاری میں 6230 مسلم 897. نمبر 5 اذان کے فوراً بعد صحیح مسلم میں 849 نمبر حدیث ہے اس کا ریفرنس. نمبر 6 نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں فضل الصلاۃ علی النبی میں 90 91 اور 92 نمبر تابعین کے اقوال موجود ہیں کہ اور اس پہ امت کا اجماع ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے. یہ جو درود انہوں نے بنایا ہوا ہے نا وہ والا درود ثابت نہیں. نماز والا درود ابراہیمی جنازے کی دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے. نمبر 7 نماز وتر میں دعائے قنوت کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے بعد نماز وتر میں اس کا حوالہ صحیح ابن خزیمہ 1100 نمبر. اور نمبر 8 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ہو عید کا خطبہ ہو یا اور کوئی خطبہ ہو وہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے شروع کیا کرتے تھے. اس کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں 837 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 106 پر. اب بھائیو آخری 2 اہم ترین ٹاپک ابھی باقی ہیں اور میرا ٹائم بھی باقی ہے, انشاءاللہ وہ کور کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آخری 2 ٹاپک انشاءاللہ کور ہو جائیں گے. 9:30 کا آپ کو ٹائم دیا, انشاءاللہ فارغ کریں گے. نمبر 1 درود شریف کے 5 سنت سیغے کون سے ہیں؟ 5 سنت سیغے, یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے. اور ٹاپک نمبر 2 روزانہ کم از کم کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جائے. تو بھائیو جہاں تک درود شریف کے سنت سیغوں کا تعلق ہے تو مینلی کل 5 سیغے سنت سے ثابت ہیں. پہلا سیغہ جس پہ امت کا اجماع ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 4797 مسلم میں 908 نمبر, اور وہ ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور اسی درود کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دارالاسلام والوں نے کارڈ بھی چھاپا ہے, اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. بات درود ابراہیمی سفیشنٹ. دوسرا سیگا سنن نسائی میں 1293. کون سا سیگا؟ صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیسرا سیگا جامعہ ترمذی میں 2738 ابن عمر سے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ والی روایت 314 نمبر جامعہ ترمذی میں, امام ترمذی نے خود لکھا یہ منقطع ہے اور روایت صحیح نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں بھی 771 نمبر روایت ہے, وہ منقطع ہے. چوتھا سیگا پرٹیکولرلی قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم, الموطا امام مالک 398, فضل السلام میں 100 نمبر, سنن الکبریٰ البیہقی میں 10,051, مصنف ابن ابی شیبہ میں 11,793. السلام علیکہ یا رسول اللہ قبر رسول کے لیے پرٹیکولر ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث, بخاری میں 6230 مسلم 897. نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچواں سیگا, ہاں جی پانچواں سیگا صحیح مسلم میں, جس کے اوپر بدعت کا پورا ڈرامہ رچایا گیا کہ جی یہ دیکھیں نا یہ بھی تو بدعت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو محدثین نے ایجاد کیا, تو اگر ہم نے کوئی درود ایجاد کر لیے تو یہ بدعت کہاں سے ہوگے؟ تو یہ درود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 395 نمبر حدیث, کتاب الایمان چیپٹر, پہلا چیپٹر ہی مولوی کھول کے پڑھ لینا نا, انہوں نے لب جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اتریں گے. فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں.
اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور حوالہ بھی ہے 7285 نمبر، بالکل آخر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بتائیں، اس میں 5ویں نشانی بتائی وَنُزُلُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اتریں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ لہذا صلی اللہ علیہ وسلم بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، مطلقاً سنت تعلیم کی ہوئی، اور اس کو سپورٹ وہ آیت کرتی ہے سورہ الصافات کی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام رسولوں پر سلام ہو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ بھی درود شریف کا ایک سیغہ ہے ویسے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے میرا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو تمام پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الحمدللہ۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پر میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 12، جس میں قادیانیوں کے حوالے سے میں نے رد کیا ہے، کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بھائیو اب تھوڑی ٹیکنیکل گفتگو میں اس حوالے سے تھوڑی سی کروں کہ یہ جو 5 سیغے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ سیغے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، درود خضری کے نام سے، درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود تنجینا، اس قسم کے درود۔ ان میں اگر گستاخی والے الفاظ نہ ہوں اور شرکیہ الفاظ نہ ہوں، یہ 2 شرطیں ہیں، تو ان درودوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ایز اے نعت، ایز اے درود، وظیفے کے طور پہ نہیں۔ وظیفہ وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ ایز اے نعت ان درودوں کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی، اور وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا حسان ابن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، 3212 بخاری، مسلم 6384۔ حسان ابن ثابت مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کتنا روب تھا، امیر المومنین تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے۔ حسان آگے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا عمر اس طرح مت دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا اور میں ان کو بھی یہ نعتیہ اشعار سناتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر ٹھٹک گئے، انہوں نے کہا گواہ، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حسان ابن ثابت نعت پڑھتے تھے اور رسول اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما۔ اور یہ حدیث 12 طرق ہیں صحیح مسلم میں، بخاری کا بھی حوالہ دیا، مسلم میں 12 طرق سنے، 6384 سے لے کر 6395 تک، اور اس میں سارے وہ نعتیہ اشعار موجود ہیں حسان ابن ثابت کے، جو وہ نعت ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قصیدہ بردہ کے جو الفاظ ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ درود شریف بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں بھی گستاخانہ اشعار اور شرکی اشعار بھی ہیں، وہ چھوڑ دیے جائیں، باقی یہ ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں بھی 100 سے زیادہ شعر ہیں اور بڑے اچھے شعر بھی بیچ میں ہیں، اس لیے ہم نے لیکچر کے شروع میں وہی سلام پڑھوایا۔ تو یہ جو شرکی اشعار گستاخانہ اس میں نہ ہوں تو وہ والے اشعار پڑھیں تو یہ بالکل درست ہے، لیکن وظیفے کے طور پر نہیں، نعت کے طور پہ۔ تو یہی حکم ہے جنرل رول باقی ساری چیزوں کے لیے بھی۔ اب رہا بھائیو آخری مسئلہ کہ روزانہ کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جائے، تو اس حوالے سے اس حدیث کو یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کی تھی، جامعہ ترمذی 484، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ تو یہ تو اوپن لائسنس ہے، جتنا مرضی پڑھیں، لیکن دو حدیثیں اور دونوں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ اس کانٹیکسٹ میں، اور دونوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5861، مسلم میں 1830، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر وہ عمل محبوب ہے جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہو، بنسبت اس عمل کے جو زیادہ کیا جائے لیکن اس میں استقامت نہ ہو۔
یعنی ایک دن آپ نے 5000 دفعہ درود شریف پڑھا، اگلے دن 500 دفعہ نہیں، اس کی بجائے روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں، سفیشینٹ، اللہ کو یہ محبوب ہے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1970، صحیح مسلم میں 1834۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ بس اتنا نارمل فنیٹکس نہ بنو، وہ اذکار وظیفہ بناؤ جتنا روزانہ کر سکتے، لیکن استقامت کے ساتھ پھر اتنا ہی روزانہ کرنا ہے۔ چنانچہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ وظیفے کوئی 1.25 لاکھ دفعہ اس طرح نہیں تعلیم فرماتے تھے، 10,000 دفعہ، 25,000 دفعہ نہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے، علمی چیلنج، آجزانہ طور پہ، کوئی یہ کسی کو ڈھونگ وہ بدماشی کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا، یا تو 1 دفعہ تعلیم فرمایا وہ، یا 3 دفعہ، یا 7 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 25 دفعہ، یا 33 دفعہ، اور یا 100 دفعہ۔ 100 سے زیادہ دفعہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ اب میں اس کی مثالیں یہاں پر دیتا ہوں تاکہ یہ گفتگو ذرا ہماری سٹرانگ ہو جائے اس حوالے سے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ میں سب کی ایک ایک مثال دیتا ہوں اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے، خصوصاً جو لوگ ہمارے اذکار والے کارڈ پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارا بلو کارڈ اور گرین کارڈ، لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں نا، ہم بھی بلو کارڈ بھی دیتے ہیں اور گرین کارڈ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بلو کارڈ جو ہے یہ صبح شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے۔ یہ اصل میں آپ کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ دنیا میں چلے گا، اور یہ ہمارے والے جو اذکار کارڈ ہیں الحمدللہ بخاری اور مسلم کی روشنی میں، یہ قیامت والے دن جنت کا ٹکٹ، یہ جنت کا پاسپورٹ ہے جناب، بلو کارڈ بھی اور گرین کارڈ بھی۔ تو یہ اب آپ سن لیں، اس میں یہ موجود ہے۔ مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے اس کا PDF منگوا لیں، اوریجنل 3-4 MB کے اندر، تو یہ وظائف اس کا انشاءاللہ اینڈرائیڈ بھی بن جائے گا۔ ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، یہ سارے اس میں موجود ہیں، میں نے اس لیے اس کا تعارف کروا دیا، گرین کارڈ کا بھی اور بلو کارڈ کا۔ کوئی ٹینشن نہ لے کے یار یہ وظیفے کہاں سے اس نے بیان کیے، اس میں پورے ریفرنسز موجود ہیں۔ اور ان کارڈز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری انہوں نے خود کی تھی، دونوں کارڈز کی میں نے پرسنل ریکویسٹ پہ ان سے کروائی، اس کی مکمل ٹائپنگ وغیرہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا، اور ان سے پروف ریڈنگ کروائی احادیث کی صحت کے حوالے سے، الحمدللہ۔ ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، صحیح بخاری 6306، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 1 دفعہ یقین کے ساتھ پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ، اور وہ شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں۔ یہ بخاری ہے بھائی، کوئی تاریخی روایت نہیں۔ اور شام کو اگر اس نے یقین سے صرف 1 دفعہ پڑھ لیا، 1.25 لاکھ دفعہ نہیں، 1 دفعہ، اور رات کو مر گیا سیدھا جنت میں۔ اور وہ ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں 9928، کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد 1 دفعہ پڑھ لے آیت الکرسی، مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لیکن نماز پڑھے گا تو وہ جنت میں جائے گا، صرف آیت الکرسی پڑھنے سے نہیں۔ بھائی جی اللہ بڑا ڈاڈا ہے، آزمائش انہیں ضرور کرنی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور اس نے آزمانا ہے، دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے۔ 3 دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، صحیح مسلم 6913، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھ لے، اسے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اتنا لمبا پیریڈ، گھنٹہ ایک بیٹھے اور یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں 5088 اور ترمذی میں 3388 نمبر حدیث ہے، جو کوئی صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھ لے شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔
बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाअ व हुवस समीउल अलीम। 7 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सुन नबी दाऊद में 5079 नंबर हदीस 5079। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा आसान वजीफा, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ के बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए फौरन बाद पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद पढ़ ले इसको सिर्फ 7 दफा, और दिन को मर गया तो दोजख से रिहाई, और शाम को मगरिब के बाद पढ़ लिया बगैर गुफ्तगू किए, उस रात में मर गया तो दोजख से रिहाई। और बड़े आसान अल्फाज, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफा, ऐ अल्लाह मुझे आग के अजाब से बचा ले। 10 बार वजीफा तालीम फरमाना। सही मुस्लिम 6844, सुनन नबी दाऊद 5077। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई सुबह और शाम 10-10 दफा ये पढ़ ले, अल्लाह ताला के मजबूत किले में आ जाएगा, दिन रात में हर खतरनाक शय से उसकी हिफाजत हो जाएगी, और 4 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। ये कुछ छोटा नहीं, एक गुलाम आजाद करना 60 रोजों के बराबर है, आपको पता है ना, रोजा तोड़ने का कफारा। 4 नु 60 ना जरब दो 240 रोजों का सवाब, 240 मसाकीन को खाना खिलाने का सवाब। और पढ़ना क्या है? 10 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 25 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सुनन निसाई में 1351, मुस्नद इमाम अहमद में 21640। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद 4 तस्बीहात कहा, 25-25 दफा पढ़ लो। 25 दफा सुभान अल्लाह, 25 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफा अल्लाहु अकबर, और 25 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो बुखारी और मुस्लिम में आता है। इस पे मेरा पूरा लेक्चर है, मसला नंबर 91 सलातु तस्बीह के सही अहकाम व मसाइल, उसमें मैंने इसके काफी फजाइल बताए हैं। 33 बार वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सही बुखारी 843, सही मुस्लिम 1352 और 1349। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्फाज जरा सुनने, हर फर्ज के बाद ये कलिमात पढ़ने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं रहेगा, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग के बराबर ही हो। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर, ये हुए 99, और 100 पूरा करने के लिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, या 100 पूरा करने के लिए एक दफा अल्लाहु अकबर पढ़ो, यानी अल्लाहु अकबर 34 दफा। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। दिन भर में भाइयों 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल। अच्छा, मैं यहां पे एक बात कर दूं, ये अहदीस में जो आया ना कि सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, इससे मुराद सिर्फ छोटे गुनाह है, बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है 552 नंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा, और एक रमजान से दूसरा रमजान सारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। अगर बड़े गुनाहों से बीच में बचा जाए तो नमाज छोड़ना खुद बड़ा गुनाह है। तो बड़े गुनाह माफ होंगे सिर्फ तौबा से, और गुनाह छोड़ने से ये छोटे गुनाह हैं जो माफ हो जाएंगे इन वज़ाइफ से। दिन भर में 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सही बुखारी में 6403 और सही मुस्लिम 6842। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 दफा ये पढ़ ले रोजाना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, 100 गुनाह माफ, 100 नेकियां, शैतान के खिलाफ किला होंगे ये कलिमात, और कोई शख्स अमल में उससे बढ़ नहीं सकेगा तावक्ते के वो यही कलिमात इससे ज्यादा पढ़ ले। लेकिन ज्यादा पढ़े तो इस्तकामत के साथ, 200 पढ़ने तो रोजाना 200 दफा। और आखिरी मिसाल है 100 बार सुबह और 100 बार शाम, ये सबसे ज्यादा वजीफा है जो आप तालीम फरमाते थे। इससे ज्यादा साबित नहीं, मेरा इल्मी चैलेंज है आजजाना, कोई बदमाशी के साथ नहीं। सही बुखारी में 6405, सही मुस्लिम में 6842 और 6843 की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह पढ़ ले 100 दफा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, वक्फ करेंगे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, बस इतना, और 100 दफा शाम को पढ़े सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हो, और कोई शख्स उससे अमल में नहीं बढ़ सकेगा सवाए उसके कि जो इसको इससे ज्यादा दफा कर ले।
اس وظیفے کو، لیکن وہ کرنا پھر استقامت کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے جو احادیث میں آیا۔ تو ان تمام احادیث سے آپ کو پتا چلا کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ 100 دفعہ صبح درود شریف پڑھیں اور 100 دفعہ شام کو، اور سب سے آسان وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جتنے 5 سیغوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں 100 دفعہ، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو۔ درود شریف کے حوالے سے آخر میں 2 احادیث، ان تمام احادیث سے ہمیں یہ تو پتا چل گیا بھائیوں کہ 100 دفعہ صبح شام پڑھیں، یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے۔ آپ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7235، اور امام ہیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں المتوفى 807 ہجری، ابن حجر 852 میں فوت ہوئے، یہ 807 میں، ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد، جو انہوں نے کتب ستہ کی جو زائد روایتیں تھی جو اور کتابوں میں تھی وہ جمع کی، بڑی زبردست یہ کتاب ہے۔ مجمع الزوائد میں 17298 نمبر روایت ہے، اور امام ہیثمی نے کہا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، ایک وہ راوی کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، اس کی مجھے توثیق نہیں ملی، ابراہیم بن سالم، لیکن یہ روایت زبردست ہے، کوئی ایسی کمزور روایت نہیں کہ اسے چھوڑا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، جو مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو روزانہ 100 دفعہ درود پڑھے، صرف 100 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ 100 دفعہ درود پڑھنا کوئی مسئلہ ہے بھائیو، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں تو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ دوسری حدیث، اس کو تو بڑے جنہوں کہتے ہیں پنجابی گج وج کے امام ہیثمی نے کہا بالکل یہ جید حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، مجموع الزوائد میں 17022 نمبر حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھ لے اور شام کو بھی 10 دفعہ پڑھ لے، کوئی مشکل کام ہے، تو میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا قیامت والے دن۔ 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں صبح، 10 دفعہ شام، یا کوئی اور درود، یہ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ تو میں نے آپ کو 2 بتا دیا، 100 دفعہ بھی، اور بڑھانا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ یہ ساری میں نے الحمدللہ اس حوالے سے ٹیکنیکل گفتگو کی تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ سنن نسائی 1293 نمبر حدیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی کا انیشل پارٹ ہے، یہ بہترین ہے۔